بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے عرض کی، میرے عمل زیادہ تو نہیں مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، یہ سن کر ہم خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد ہم کسی دن بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل اتنے نہیں ہیں، امید ہے ان سے محبت کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کو اجر دوں گا، اور وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک فرحت، وہ خوشی اس کے افطار کے وقت، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور روزہ ڈال ہے۔ جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فوش گوئی اور بد زبانی سے احتجاب کرے، اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے، کہے تو میں روزہ دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ خیر و بھلائی سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانا پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری خواہش اور میری سفارش قبول فرمائیں۔ قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائیں۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔